راہ راست پر قائم رہنا ہے۔ اس بات کو سمجھ آپ استقامت کے تعلق سے اس کے چند فضائل جو آتے ہیں، 1 2 سے 3 فضائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ پہلی چیز، جو شخص استقامت اختیار کرتا اللہ کے دین پر، نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ اسے کوئی غم ہوگا۔ غم اور خوف سے انسان دور ہو جاتا ہے استقامت اختیار کرنے سے۔ اور ہم کیا سوچ رہے ہیں، جتنی مصیبتیں پریشانی غم اور خوف ہم پہ آ رہا ہے، دین کو چھوڑنے سے استقامت ہو جائیں گی، ہم لوگ اچھے ہو جائیں گے، یہی سوچ رہے ہیں۔ ایک انسان ہے، کئی لوگوں کو میں نے دیکھا، ان کی باتیں مجھ تک آتی ہے کہ پہلے ایک صاحب کو داڑھی تھی، کاٹ دی۔ کیوں کاٹ دی؟ اب بولے میں ایک غیر مسلم بستی میں رہتا ہوں تو وہاں میرے کو روز جانا پڑتا ہے، تو لہٰذا میں نے داڑھی شیو کر دی، اس لیے کہ وہاں پرابلم ہو سکتا ہے۔ کچھ عورتیں جو برقع پہنتی تھی چھوڑ دی۔ کیوں برقع چھوڑ دیے؟ تو ہم لوگ ایک ایسی بستی میں رہتے ہیں جہاں بہت نان مسلم آبادی ہے، ہم وہاں چونکہ جاتے آتے فلاں ہوتا یہ ہوتا، تو ہم نے سوچا اپنے آپ کو انڈیٹیکٹ، مطلب برقع پہنیں گے تو ڈیٹیکٹ ہو جائیں گے، نون ہو جائیں گے، ہم اگر نہیں پہنیں گے تو ان نون رہیں گے، ہے نا، لوگوں کے جیسے دکھیں گے، لہٰذا ہمیں ایسا لگ رہا ہے اس سے ہم محفوظ ہو جائیں گے۔ تو یاد رکھیے آپ غلط راستہ اپنا رہے ہیں۔ مخلوق کو راضی کر کے اور خالق کو ناراض کر کے دنیا میں کوئی کامیاب آج تک نہیں ہوا۔ رازق کو ناراض کر کے، دنیا کے لوگوں کو خوش کر کے کسی نے آج تک رزق حاصل نہیں کیا۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ بہت سے لوگ رزق حاصل کرنے کے لیے بھی یہ چیز کرتے ہیں، روزی روٹی، نہیں جاب نہیں ملیں گی، فلانی مہنگی داڑھی والا ہوں گا تو ملا دکھوں گا، یہ دکھوں گا۔ آپ وہ سب چھوڑ دیجیے، استقامت حاصل کریں۔ استقامت غم اور خوف سے نجات کا راستہ ہے۔ ہم سمجھتے ہیں استقامت کو چھوڑ دینا ہوتا، دین پر نہ جمنا، دین سے ہٹ جانا، یہ راستہ کامیابی کا ہے، اس سے ہم شاید بچ جائیں گے۔ ہاں دنیا میں کچھ حد تک شاید بچ جائے، لیکن آخرت تو ہم نے گنوا دی، یاد رکھیے۔ تو اس بات کو ہم سمجھے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے سورہ احقاف سورہ نمبر 46 آیت نمبر 13 اور 14 میں فرماتا ہے، کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنہ۔ اللہ کیا فرما رہا ہے، سنیے۔ بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے پھر اس پر جم گئے، بے شک جن لوگوں نے کہا اللہ ہمارا رب ہے اور اس پر جم گئے، استقامت حاصل کر لی، ٹھیک ہے، جم گئے مطلب کیا ہے، مصیبت آئی تو بھی نہیں ہٹے، پریشانی آئی تو بھی نہیں ہٹے، تکلیف آئی تو بھی نہیں ہٹے، جانے گئی تو بھی نہیں ہٹے، دین پر عمل کرتے رہے، مصیبتیں آئی تو بھی نہیں ہٹے، مال پورا لوٹ گیا تو بھی نہیں ہٹے، اولاد چلے گی تو بھی نہیں ہٹے، گھر بار چھوڑنا پڑا تو بھی دین سے نہیں ہٹے، ثم استقیم جمے ہوئے تھے اس کے اوپر، وہ تو کیا ہوں گا، تو ان پر نہ کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ دنیا میں خوف ہوگا نہ دنیا میں غم ہوگا، نہ آخرت میں خوف ہوگا نہ آخرت میں غم ہوگا۔ ہم کیا سوچ رہے ہیں، دنیا میں استقامت چھوڑ دیں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ غم، اور اگر غم سے اور مصیبتوں سے نجات چاہیے، استقامت حاصل کر دیں تو نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے، یہ تو اہل جنت میں سے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ تو اہل جنت میں سے ہیں، یہ لوگ جنت میں جانے والے ہیں، اصحاب الجنہ کہا، جنت میں جانے والے ہیں۔ استقامت اصل بولو تو یہ ایک دین اسلام کا ہی ایک نام ہے، دوسرا ایسا ہم کہہ سکتے ہیں، اس معنی میں کہ مکمل اسلام اس میں شامل ہے استقامت، سمجھ رہے؟ استقامت کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو جنت میں جا رہا ہے انسان، غم بھی نہیں خوف بھی نہیں، جنت چونکہ آخرت کی بات ہے، دنیا کی بات کی، لیکن دنیا میں جو فائدے غم اور خوف سے نجات، ہم سمجھ رہے غم اور خوف سے نجات تب ملیں گا جب ہم دین کو چھوڑ دیں گے، اور ایسا ہوا، بہت سارے ممالک نے مسلم استقامت چھوڑ دی دین کو، کیوں؟ تو ان کو فلاں کے ٹیکس چاہیے تھے، فلاں کے لیبل چاہیے تھے، فلاں سے اعزاز چاہیے تھے، فلاں سے کیٹاگرائزیشن چاہیے تھے کہ ہمارا کنٹری فرسٹ ورلڈ ہو گیا، ہم تھرڈ ورلڈ سے نکل کے ان کو خوش کر کے آ گئے، ہے نا، سمجھ رہے؟ کچھ نہیں حاصل کر پائے، جن کے پیچھے تھے وہ بھی ختم ہو گئے، یہ بھی ختم۔ استقامت ضروری ہے، دین پہ جمنا ضروری ہے، دین پہ جمنا ضروری ہے، چونکہ یہی حق ہے، یاد رکھیے، اگر یہ ہے آپ اس کو سمجھتے حق ہے تو پھر اس پہ جم جائیے، یہی اصل ہے، یاد رکھیے، لیکن اس میں شدت میں ایکسٹریمزم نہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیے آپ جو جم گئے، کوئی خوف نہیں کوئی غم نہیں، اور یہ اصحاب جنہ ہے، اور جن دنیا میں بشارت لیجیے جنت